حاصل کرتے ہیں اور ان کی بہت بے تحاشا خدمات ہیں کویت کے اندر دین کے حوالے سے. تو سب سے پہلے ہم آج خوش آمدید کریں گے پروگرام روبرو میں مولانا صفات عالم محمد زبیر کو. مولانا صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں کہ آپ نے اس پروگرام میں ہمیں مدعو کیا. مولانا صاحب عموماً ہم اس پروگرام کے اندر کسی ایسی شخصیت کو مدعو کرتے ہیں جو کہ ہمارے سامعین کے لیے انسپریشن ہے، لیکن آپ ہمارے لیے اور ہمارے سامعین کے لیے بھی بہت بڑی انسپریشن ہے، کیونکہ جو باتیں ہمیں آپ سے سہل انداز میں دین کے حوالے سے سیکھنے کو ملتی ہیں اس کا اجر یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو دے گا. اور ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتے سوائے اس کے کہ شکریہ، آپ اتنی معلومات ہمیں آسان کر کے ہم تک پہنچاتے ہیں، ہمارے سامعین تک پہنچاتے ہیں. پھر ریڈیو کویت اردو سروس کے ساتھ آپ کی بے تحاشا خدمات ہیں اور پتہ نہیں بہت کچھ آپ اپنی خدمات دیتے رہتے ہیں اللہ کے اس دین کے لیے. تو مولانا صاحب سب سے پہلے ہم چاہیں گے کہ آپ ایک اپنا تعارف کرا دیں. سامعین تو جانتے ہیں آپ کو، لیکن ایک تھوڑا سا تعارف ہو جائے پروگرام سے پہلے تو زیادہ بہتر رہے گا. سب سے پہلے اس ذرہ نوازی کے لیے شکریہ. ہم آپ کی محبتوں، چاہتوں اور اخلاص کی قدر کرتے ہیں. اصل میں میری زندگی میں ایسا کوئی پیغام تو نہیں ہے، لیکن بہرحال جب ایک انسان کسی شخص کے بارے میں سنتا ہے تو سود و ضیاع جو کچھ بھی ہو اس حوالے سے کچھ نہ کچھ سبق لیتا ہی ہے. صحیح. میرا تعلق ہندوستان کی ایک ریاست بہار کے ایک ضلع شیوہر کی ایک بستی بسہیا شیخ سے ہے. اسی بستی میں 1980 میں میری پیدائش ہوئی ماشاءاللہ. اور ابتدائی تعلیم تو ہلکی سی گھر پہ ہوئی، لیکن چونکہ ہمارے نانا نانی کا زیادہ اثر تھا ہم لوگوں پہ، جس کی وجہ سے ہم لوگ ابتدائی تعلیم سے ہی شروعات نانی کے گھر پہ ہی کی. تعلیم کی شروعات ہم نے کی تھی. چنانچہ مدرسہ ربانیہ میں ہمیں داخل کرایا گیا اور وہاں سے جب نکلے تو ماموں کے مشورہ سے مجھے ایک علاقہ کی ہی بہت ہی مشہور دانشگاہ ہے جامعۃ الامام ابن تیمیہ، اسی نسبت سے میرے نام کے لاحقہ میں تیمی لگتا ہے اور مدنی بھی لگتا ہے، کیونکہ مدینہ یونیورسٹی بھی جا کر کے وقت گزارنے کا موقع ملا. تو مجھے جامعۃ الامام ابن تیمیہ پہنچایا گیا. وہاں ہم نے الحمدللہ 8 سال لگایا اور دینی تعلیم حاصل کی. الحمدللہ وہیں سے عالمیت اور فضیلت کا کورس کیا. ماشاءاللہ. جب وہاں سے فارغ ہوئے تو چونکہ تھیسس بھی لکھنا ہوتا تھا تو کچھ وقت ایسا بچا ہوا تھا کہ اس میں تھیسس تیار کر کے پھر اپنا سرٹیفکیٹ لے سکیں. تو کچھ دن دوسرے مدارس وغیرہ میں تعلیم دی اور پھر مادر علمی جامعۃ الامام ابن تیمیہ میں بھی 6 مہینہ تک گزارنے کا موقع ملا، کیونکہ میرے چونکہ نمبرات اچھے تھے، پہلی پوزیشن تھی، تو مدرسے یا اس دانشگاہ کے ذمہ دار نے چاہا کہ یہاں پہ آ کر کے کچھ وقت بتائیں. اور یہیں پہ چونکہ جامعۃ الامام ابن تیمیہ کا ایفیلیشن تھا جامعہ اسلامیہ سے، تو جو بچے اچھے نمبرات لاتے تھے ان کو موقع ملتا تھا کہ وہ جامعہ اسلامیہ جا سکے. تو ان دنوں میں ایسا تھا کہ جامعہ اسلامیہ کی طرف سے باضابطہ وفد جاتا تھا، ہر ملک میں جاتا تھا، ہندوستان میں بھی وفد آتا تھا اور ہندوستان کے کونا کونا کے جو جامعات ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، وہاں کے جو اچھے نمبرات لانے والے بچے ہیں وہ اس جگہ پر آ کر کے اس وفد سے باضابطہ پروفیسران ہوتے تھے، تعلیم حاصل کرتے تھے. 1 مہینے کا کورس ہوتا تھا اور ایگزام لینے کے بعد انٹرویو لیا جاتا تھا. انہی میں سے بچوں کا سلیکشن ہوتا تھا جو مدینہ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرتے تھے. تو الحمدللہ اس کورس میں بھی میں نے شرکت کی، اچھے نمبرات آئے تھے. انٹرویو میں بھی الحمدللہ انہوں نے بتا دیا تھا کہ آپ کا سلیکشن تقریباً ہو چکا ہے. اس طرح ہمیں امید تھی، یہاں تک کہ وہ دن بھی آیا کہ الحمدللہ مدینہ یونیورسٹی میں پہنچ گئے اور وہاں شریعہ فیکلٹی میں میں نے 4 سالہ
کورس کیا ماشاءاللہ۔ الحمدللہ مدینہ یونیورسٹی میں جانے کے لیے اس کی خوبی ہی یہ ہے کہ دنیا کے کونا کونا سے اس یونیورسٹی میں بچے آتے ہیں، یہاں تک کہ ایک روم میں آپ دیکھیں گے کہ ایک افریقہ کا ہے، ایک آسٹریلیا کا ہے، ایک ایشیا کا ہے، ایک دوسرے ملک کا ہے، الگ الگ ملکوں سے تعلق رکھنے والے بچے وہاں پہ رہتے ہیں، اور بہت ہی خوشگوار ماحول میں وہاں پر تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا۔ خاص طور پر ابھی تک یہ نظام ہے کہ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں بسوں کا انتظام رکھا گیا ہے، اور عصر کے بعد یہ بسیں نکلتی ہیں مدینہ یونیورسٹی سے اور مسجد نبوی جاتی ہیں، پھر عشاء کی نماز کے بعد بسوں میں بچے بیٹھتے ہیں اور اپنے روم میں آ جاتے ہیں۔ وہاں پر ہم لوگ تقریباً زیادہ تر مسجد نبوی جاتے تھے، عصر کے بعد مغرب اور عشاء کی نماز پڑھتے تھے۔ وہاں پر الحمدللہ مسجد نبوی میں ایک لائبریری بھی ہے، بہت ہی جامع لائبریری ہے، اس لائبریری میں جا کر کے اس سے استفادہ کرتے تھے وہاں کی کتابوں سے۔ اسی طریقے سے عصر کے بعد اور مغرب کے بعد زیادہ تر مسجد نبوی میں چوٹی کے جو وہاں کے علماء ہیں، ان کے مشائخ ہیں، ان کے دروس ہوتے ہیں، تو ان دروس میں بھی بیٹھنے کا موقع ملتا تھا۔ اس طریقے سے اچھی زندگی گزری، واللہ وہ دن یاد آتے ہیں تو دل کرتا ہے کہ کاش کہ وہ دن لمبے ہو جاتے اور پھر دوبارہ موقع ملتا، لیکن انسان کی ایسی زندگی ہے کہ زندگی کے حالات گزرتے رہتے ہیں۔ صحیح بات۔ تو وہاں سے 2003 میں، 3 کے اواخر میں جب فراغت ہوئی تو جمعیت النجات الخیریہ کا جو برانچ ہے، بلکہ اس کا شعبہ ہے لجنۃ التعریف بالاسلام، ان لوگوں نے انٹرویو لیا اور ہمیں یہاں کویت میں بلا لیا۔ اس وقت سے اب تک کویت میں کام کر رہے ہیں۔ الحمدللہ یہاں پر جب آئے تو کام کرنے کا موقع ملا۔ سب سے پہلے اصلاحی فیلڈ میں لوگوں کی تعلیم کا الحمدللہ انتظام کیا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ عربی زبان سکھانے کا انتظام ہوا، اور خطبہ جمعہ الحمدللہ کویت حکومت نے اجنبیوں کے لیے بہت بڑی سہولت دے رکھی ہے کہ اجنبی زبانوں میں خطبہ جمعہ کا اہتمام ہوتا ہے، تو الحمدللہ جب سے آئے تب سے خطبہ جمعہ دیتے آ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے یہاں پر ایک روزنامہ ماہنامہ بھی ہم لوگوں نے شروع کیا تھا مصباح کے نام سے، بلکہ ہمارے جو سامعین ہیں، پرانے سامعین ہیں، اگر میں مصباح کا نام لوں تو اکثر ہمارے سامعین مصباح کے نام سے ہمیں جان جائیں گے، کیونکہ مصباح ایک ایسا رسالہ تھا جو 5000 کی تعداد میں چھپتا تھا۔ وہ پہلا رسالہ رہا ہوگا جو باضابطہ کلر میں چھپتا تھا اور فری میں تقسیم ہوتا تھا، یہاں تک کہ ہندوستان کے کونے کونے میں لوگ پہنچاتے تھے، پاکستان کے کونے کونے میں لوگ پہنچاتے تھے، وہاں سے کالز بھی آتی تھی، خطوط آتے تھے۔ لیکن اب یہ ہے کہ حالات بدلے اور کچھ مشروعیتیں اپنی بھی ہوئیں، جس کی وجہ سے رسالہ بند ہو گیا، لیکن الحمدللہ جب تک کہ رسالہ چلا اس کا بھی اچھا خاصا اثر رہا، اور پھر یہاں موقع ملا۔ جی ریڈیو میں مولانا صاحب کا کتنے سال سے ہیں آپ یہاں پر؟ واللہ ابھی ریڈیو پہ تقریباً اگست کے مہینے میں 2005 میں آیا تھا۔ ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ 2005 میں غالباً 5 تاریخ سے ہم نے اگست کے مہینے میں شروع کیا تھا پروگرام کی ریکارڈنگ۔ وہ پہلا پروگرام تھا سعادت کہاں، جس سے پروگرام کی شروعات ہوئی تھی۔ پروگرام کا نام تھا باتیں جن سے زندگی سنورتی ہے۔ یہ پہلا پروگرام تھا جو بہت عرصہ تک چلتا رہا۔ پہلے ریکارڈڈ پروگرام ہوا کرتا تھا، جمعہ کے دن ہی نشر ہوتا تھا، 15 منٹ کا پروگرام ہوتا تھا۔ اس کے بعد پھر دوسرا مرحلہ آیا، تو اس وقت تو آپ تھے ہی الحمدللہ، تو اس پروگرام کا نام رکھا گیا باتیں جن سے نہیں
آئیں اپنا دین سیکھیں. صحیح. آئیں اپنا دین سیکھیں. تو اس پروگرام کا بھی ایک اچھا حلقہ بنا اور ایک اچھا اثر رہا. صحیح. پھر اس کے بعد ابھی ہمارا جو جمعہ کا پروگرام چل رہا ہے, جی بالکل, روشنی کا سفر. صحیح. تو اس طریقے سے ایک لمبا عرصہ گزرا ہے. اس بیچ اچھا تجربہ ہوا, اور جب ہم اپنے ساتھیوں سے ملتے ہیں, اپنے بھائیوں سے ملتے ہیں, تو یہ آواز ہی دراصل تعارف کے لیے کافی ہوتی ہے. یہ محبتیں ہیں, اخلاص ہے, چاہتے ہیں ہمارے بھائیوں کہ آواز کے ذریعہ وہ پہچان لیتے ہیں. الحمدللہ. تو دین کی خدمت ہے, دین کا کام ہے, اور اس میں ہمیں لگے رہنا ہے. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرادی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. تو اس دین کی خدمت میں ہمیں لگے رہنا ہے, اور اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے کہ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے قبول کر لے, اور اخیر وقت تک نیکیوں کی توفیق دے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا چاہتا ہے تو اسے استعمال کر لیتا ہے. پوچھا گیا کہ کیسے استعمال کر لیتا ہے, تو آپ نے فرمایا کہ یوفقہ لعمل صالح ثم یقبض علیہ, اسے نیک عمل کی توفیق دیتا ہے, پھر اسی حالت میں اس کی موت آتی ہے. تو یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ ایک انسان دنیا میں دین کی خدمت کیا, لیکن اگر اس کے عمل میں اخلاص نہیں تھا, یا اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق نہیں دی, اور اخیر وقت میں ایمان پہ موت نہیں ہوئی, تو سارا کیا دھرا بیکار ہو جاتا ہے. یا عمل میں اخلاص نہیں رہا تو سارا عمل بیکار ہو جاتا ہے. اس لیے ہم سب کو دین کی خدمت میں لگنے کے ساتھ ساتھ, یا دینی کام کرنے کے ساتھ ساتھ, اس بات کے لیے بھی فکر مند ہونا چاہیے کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس عمل کو اپنی رضا کے لیے قبول فرما لے. آمین آمین. تو سامعین, آپ نے مولانا صفات علی محمد زبیر کا آج تعارف بھی سن لیا, اور کہاں سے وہ نکلے تھے اور کہاں پر پہنچے. یہ سفر ان کی زندگی کا تھا, دینی سفر تھا. اور آپ سب کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آج ان کو اس پروگرام روبرو میں مدعو کرنے کا جو مقصد تھا وہ ہے ہمارے پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ پر گفتگو, اور ساتھ ساتھ آج اسی گفتگو کے ساتھ اخلاق مصطفیٰ کی سنہری کرنیں آج کے اس پروگرام میں بکھریں گی, جو کہ مولانا صفات علی محمد زبیر ہمیں بتائیں گے. مولانا صاحب, اخلاق مصطفیٰ کی جانکاری ضروری کیوں ہے؟ جی ہاں, اس لیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا ہے, ایک رول ماڈل ہے, جی, آئیڈیل زندگی ہے. قرآن ایک تھیوری ہے, اور قرآن کا پریکٹیکل نمونہ اگر کہیں پہ ملتا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. اسی لیے کسی نے سوال کیا تھا ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے, تو انہوں نے دو ٹوک جواب دیا, کان خلقہ القرآن, ان کا اخلاق قرآن تھا. مطلب یہ ہے کہ اگر ہم قرآن کو عمل کی دنیا میں دیکھنا چاہتے ہیں, عملی شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں, تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہوگا. اور اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرمایا, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. تمہارے لیے, صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ ساری کائنات کے لیے, ساری انسانیت کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. اور سب سے اہم بات یہ بھی ہے کہ ہمیں مرنا ہے, قبر میں پہنچنا ہے. وہاں 3 سوالات ہونے والے ہیں. تیرا رب کون ہے, تیرا دین کیا ہے, تیرے نبی کون ہیں. بالکل, گویا کہ ہمیں اپنے نبی کے بارے میں جواب دینا ہے اپنی قبر میں. جب نبی کے اخلاق کو نہیں جانیں گے, نبی کی زندگی کے بارے میں نہیں جانیں گے, تو کیسے جواب دے پائیں گے؟ بڑے بڑے PhD ہولڈر بھی فیل کر جائیں گے ان 3 سوالوں کے جوابات میں. تو اسی لیے ضروری ہے کہ
قرآن کا جو عملی نمونہ ہے، چلتی پھرتی زندگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، ان کا مطالعہ کیا جائے۔ چھوٹی چھوٹی کتابیں ہر زبان میں دستیاب ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں جانکاری لینی چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں پڑھنا چاہیے، کیونکہ انسان کو ایک آئیڈیل زندگی کی ضرورت ہوتی ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ایک ایسی ہستی ہیں جو حقیقی معنوں میں آئیڈیل ہیں اور تمام کائنات کے لیے۔ بے شک۔ مولانا صاحب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غیر مسلموں کے ساتھ اخلاق کیسا تھا؟ جی ہاں، اگر ہم اخلاق کی بات کریں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن نے کیا فرمایا؟ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ چنانچہ آپ کا اخلاقی رویہ جہاں مسلمانوں کے ساتھ اچھا تھا، ویسے ہی غیر مسلموں کے ساتھ اچھا تھا۔ کیسا رویہ تھا؟ اگر ہم سیرت کے ابواب کو الٹتے ہیں تو اش کرتے رہ جاتے ہیں، تعجب ہوتا ہے کہ کیا ایسی چنگاری بھی یا رب تیری خاکستر میں تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہم دیکھتے ہیں کہ طائف کا سفر کرتے ہیں، کیونکہ مکہ کی دھرتی بنجر ثابت ہوئی تھی۔ طائف جاتے ہیں اس لیے کہ وہاں کے لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچائیں، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اپنے لفنگوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، جنہوں نے آپ کو لہولہان کیا، آپ بے ہوش ہو کر کے گر گئے۔ جب ہوش آتا ہے تو پہاڑوں کا فرشتہ آتا ہے اور اجازت لیتا ہے کہ اے نبی، اگر آپ حکم دیں تو ان طائف والوں کو 2 پہاڑوں کے بیچ پیس دیا جائے، لیکن قربان جائیے رحمت عالم کی رحمت پہ، آپ کے اخلاق کریمانہ پہ، کہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں لوگوں میں سے ایسے افراد کو پیدا کرے گا جو ایک اللہ پر ایمان لائیں گے۔ اور ہوا بھی ایسا ہی۔ سن 9 ہجری میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ جاتے ہیں تو وہی عبد یالیل جس کی سرکردگی میں پتھر برسایا گیا تھا آپ پر، وہی آتے ہیں اور اپنے افراد کو لے کر کے اسلام قبول کرتے ہیں، اور پھر طائف میں اسلام پہنچتا ہے۔ بلکہ طائف والے ہی بر صغیر میں سب سے پہلے اسلام لے کر کے پہنچتے ہیں۔ صحیح۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹارچر کیا جاتا ہے، پریشان کیا جاتا ہے، 1 دن اور 2 دن نہیں، لگاتار 19 سال تک، بلکہ اگر ہم 21 سال کہہ لیں تو مبالغہ نہ ہوگا۔ لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی مکہ جہاں سے آپ کو نکالا گیا ہے اس پر فتح پا لیتے ہیں، تو فتح پانے کے بعد سارا قانون آپ کے حق میں تھا، یہی کہتا تھا کہ یہ اتنے بڑے مجرم ہیں کہ ان کی بوٹی بوٹی نوچ لی جائے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سبوں کی عام معافی کا اعلان کر دیا، جس کا اثر کیا ہوا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی 10,000 کی تعداد میں مکہ میں داخل ہوئے تھے اور سبوں کی عام معافی کا اعلان کر دیا، حالانکہ وہ خون کے پیاسے تھے آپ کے اور آپ کے صحابہ کے۔ 2 سال کے بعد جب حجۃ الوداع کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں مقام عرفہ میں، تو آپ کے ساتھ 1,44,000 کی تعداد موجود ہے۔ کہاں سے یہ تعداد آئی تھی؟ کیونکہ لوگوں نے سمجھ لیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے یہ محنت نہیں کر رہے تھے، بلکہ انسانوں کے خیر خواہ تھے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو اجتماعی شکل ہو یا انفرادی شکل میں بھی آپ کسی سے بھی معاملہ کرتے تھے تو عجیب طرح کا معاملہ ہوتا تھا۔ ثمامہ بن عثال یمامہ کے لیڈر ہیں، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کی تھی، کئی صحابہ کو قتل کر دیا تھا۔ چند صحابہ کا وفد گیا، انہیں اپنی قید میں لیا اور لا کر کے مسجد نبوی کے ایک ستون سے باندھ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی دنوں تک ان کے پاس جاتے ہیں، ان کا حال چال پوچھتے ہیں، یہاں تک کہ تیسرا دن آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسے آزاد کر دو۔ ثمامہ آزاد ہوتے ہیں تو گھر نہیں جاتے، ایک گارڈن میں جاتے ہیں، غسل کرتے ہیں، آتے ہیں اور کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دنیا کے سارے چہروں میں سب سے
برا چہرہ آپ کا تھا، لیکن آج دنیا کے سارے چہروں میں سب سے پیارا چہرہ آپ کا ہو چکا ہے۔ دنیا کے سارے ادیان میں سب سے برا دین میری نظر میں آپ کا تھا، لیکن آج دنیا کے سارے دنوں میں سب سے پیارا دین آپ کا ہو چکا ہے۔ دنیا کے سارے شہروں میں سب سے برا شہر میرے نظر میں آپ کا تھا، لیکن اب دنیا کے سارے شہروں میں سب سے پیارا شہر آپ کا ہو چکا ہے۔ یہ ثمامہ بن اثال یمامہ کے لیڈر تھے، جن کی یہ کیفیت بنتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کے لیے رحمت بن کر کے آئے تھے، بلکہ ایک سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، صحابہ کرام بھی وہاں پر آرام کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے شاخ سے اپنی تلوار لٹکا دی تھی اور آرام کر رہے تھے۔ ایک دشمن آیا، تلوار اٹھایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جگا کر کے کہتا ہے گستاخانہ انداز میں، میں یمنعک منی، کون ہے جو تجھے مجھ سے بچائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہایت ہی اطمینان سے جواب دیتے ہیں اللہ۔ نہ جانے اس لفظ میں کیا اثر تھا کہ دشمن تھر تھر کانپنے لگتا ہے، یہاں تک کہ تلوار اس کے ہاتھ سے گر جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلوار ہاتھ میں لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب بتا مجھ سے تجھے کون بچائے گا؟ اس نے کہا کہ آپ کا رحم و کرم، چنانچہ آپ نے کہا کہ جاؤ، میں کسی سے بدلہ نہیں لیتا، چنانچہ اسے معاف کر دیا۔ تو یہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کریمانہ کہ دوست تو کیا دشمن سب کے لیے آپ کا اخلاق برابر اور یکساں تھا۔ ماشاءاللہ۔ مولانا صاحب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایمان والوں کے ساتھ اخلاق کیسا تھا؟ ایمان والوں کے ساتھ اخلاق کیسا تھا اس کی گواہی خود اللہ نے دی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اس آیت کریمہ میں 4 اللہ تعالیٰ کی خوبیاں، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی خوبیاں بیان فرمائی ہیں۔ سب سے پہلے کہا کہ تمہارے پاس ایسے رسول آئے ہیں جو تمہارے ہی جنس سے ہیں، یعنی جیسے تم انسان ہو ویسے ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان ہیں، لیکن انسانوں میں سب سے افضل ہیں۔ دوسرے نمبر پر کہا کہ عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری تکلیف ان کو بہت سخت گزرتی ہے۔ کیسے سخت گزرتی تھی؟ آپ غور کریں کہ معراج کے موقع سے 50 وقت کی نمازیں فرض ہوئی تھیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کم کراتے رہے یہاں تک کہ 5 وقت کی نماز کر دی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک تراویح کی نماز جماعت سے پڑھاتے ہیں، لیکن آپ کو ڈر ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ نماز میری امت پر فرض قرار دی جائے، اس لیے 3 دن کے بعد جماعت کے لیے نکلتے ہی نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ اس آیت میں فرماتا ہے کہ حریص علیکم، تمہارے اوپر وہ بہت زیادہ تمہارے نفع کے بہت ہی خواہش مند ہیں۔ کیسے نفع کے خواہش مند تھے؟ کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے ایسے فکر مند ہوتے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر رحم کھاتا ہے۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اگر یہ لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے ہیں تو کیا اس فکر میں اپنی جان کو ختم کر لیں گے؟ اللہ رحم کھاتا ہے اپنے حبیب پہ۔ اسی لیے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میری اور تمہاری مثال ایک ایسے انسان کے جیسے ہے جس نے آگ جلائی، آگ جل رہی ہے اور اس میں پتنگے اور پروانے ہیں جو گرتے جا رہے ہیں اور وہ ان پتنگوں کو ہٹا رہا ہے۔ اسی طریقے سے میں ہوں کہ فَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ، کہ تم کو تمہاری کمر پکڑ کر کے جہنم سے کھینچ کر کے نکال رہا ہوں اور تم ہو کہ اس میں کودے جا رہے ہو۔ گویا کہ اگر کوئی انسان شریعت کو فالو نہیں کرتا ہے، اسلام کو فالو نہیں کرتا ہے، تو گویا کہ جہنم کے راستے پہ جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک انسان جو حقیقی معنوں میں لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلا رہا ہے، اس کو آگ میں گرنے سے بچا رہا ہے۔ ہم ہاتھ باندھ کر کے یوں کھڑے ہوں، میرے سامنے سے کوئی انسان گزرتا ہے اندھا ہے اور سامنے میں گڈھا ہے، گڈھے میں گر جائے اور ہم نہ بچا سکیں تو ہمارے اندر انسانیت نہیں۔ سامنے میں آگ ہے، چھوٹا سا بچہ ہے اور اس آگ کو پکڑنے جا رہا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں بچے کا ہاتھ جل جائے گا، تو اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ میری مثال ایسی ہی ہے کہ تمہاری کمر پکڑ کے میں کھینچ رہا ہوں اور تم ہو کہ اس میں داخل ہو رہے ہو۔ اللہ رب العالمین نے اخیر میں اس آیت کریمہ میں کیا فرمایا کہ مومنوں پر بہت ہی رحم دل ہیں۔ کیسے رحم دل تھے؟ نماز کی امامت کرا رہے ہیں،
بچے کے رونے کی آواز آتی ہے. صحیح بخاری کی روایت آئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ میں امامت کرا رہا ہوتا ہوں, میری خواہش ہوتی ہے کہ نماز لمبی کروں, لیکن بچے کے رونے کی آواز آتی ہے تو میں نماز ہلکی کر دیتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے اس کی ماں کو تکلیف ہو, ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے اس کی ماں کو تکلیف ہو. جی ہاں, یہ ہیں ہمارے حبیب جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے یہ گواہی دی ہے, 4 خوبیاں بیان کی ہے, کیونکہ آپ ہمیشہ اپنی امت کے بارے میں فکر مند ہوتے تھے. ایک دن صحیح مسلم کی یہ روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں, وَدِدْتُ أَنَّ قَدْ رَأَيْنَا أَصْحَابِي, میری خواہش ہے کہ میں اپنے اصحاب کو دیکھوں, کاش کہ میں اپنے اصحاب کو دیکھتا. صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ, کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ الفاظ یوں ہیں کہ میری خواہش ہے کہ کاش کہ میں اپنے دوستوں کو دیکھوں, اخوانی, اپنے بھائیوں کو دیکھوں, کاش کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں. تو صحابہ نے کہا کہ کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم تو ہمارے اصحاب ہو, ہمارے بھائی وہ ہیں جو میرے بعد آئیں گے. دوسری روایت میں ہے کہ آمنوا بی ولم یرونی, کہ وہ لوگ جو ہم پر ایمان لائیں گے لیکن ہمیں انہوں نے دیکھا نہیں. تو میرے بھائیوں, ہم وہ ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں, یہی نبی ہیں جو کل قیامت کے دن ہمارے لیے سفارش کرنے والے ہیں اور ان کی سفارش سنی بھی جائے گی. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹ کر محبت کریں اور ان کی سنت کو اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کریں. مولانا صاحب, ہمارے پاس چونکہ وقت اب آلموسٹ اختتام کو پہنچ چکا ہے, ہم چاہیں گے کہ ایسا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے لیے ایک انسان زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتا ہے؟ جی ہاں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جو سب سے اہم تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے لیے خیر خواہ بنے تھے, ویسے ہی ہم بھی انسانیت کے لیے خیر خواہ بنیں, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے انسانیت کے لیے فکر مند ہوتے تھے ویسے ہی ہم بھی انسانیت کے لیے فکر مند بنیں. آپ تصور کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب پہلی وحی اترتی ہے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آتے ہیں, فکر مندی کا اظہار کرتے ہیں, تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. ہرگز نہیں, اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا, کیونکہ آپ پہ غریبوں کی مدد کرتے ہیں, مصیبت کے ماروں کا ساتھ دیتے ہیں, صلہ رحمی کرتے ہیں اور مجبوروں کا ساتھ دیتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو خوبیاں تھیں, یہ خوبیاں ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے. اور سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی یہ مانگ ہے کہ پہلے نمبر پر آپ جو شریعت لے کر کے آئے ہیں اس شریعت کی تصدیق کریں اور سمجھیں کہ آپ ساری انسانیت کے لیے رحمت بن کر کے آئے ہیں اور آپ کا لایا ہوا قانون ہی ساری انسانیت کی نجات کا ضامن ہے. دوسرے نمبر پر ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے بحیثیت ایک امتی کے کہ آپ جو تعلیم لے کر کے آئے ہیں ان ساری تعلیمات کو اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کریں. آپ کا جو فرمان ہے اس کو جس حد تک ہو سکتا ہے اپنی زندگی میں اتاریں, کیونکہ ہم اپنے نبی سے محبت کرنے والے ہیں. تیسرے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں سے منع کیا ہے ان کاموں سے اپنے آپ کو روک لیں. اور چوتھے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہی عمل کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے جینے کا طریقہ بتایا, جیسے عمل کرنے کا طریقہ بتایا, ویسے ہی عمل کریں, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شارع ہیں, اللہ شارع ہے. ہمیں اپنی طرف سے اپنے طریقے سے کوئی عمل نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ پیارے نبی نے خود کہا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد, جس نے کوئی ایسا کام کیا جو ہماری شریعت کے مطابق نہیں تو مردود ہے.
صحیح، بہت شکریہ مولانا صفات عالم. سامعین، یہ سیرت النبی پہ جو آج گفتگو ہو رہی تھی، یہ یقیناً آج کا جو ایپیسوڈ ہے وہ اس کے لیے ناکافی تھا. ہم کوشش کریں گے کہ اس کو جمعے تک لے جایا جا سکے. تب تک